منصور علی خان صاحب اس بارے میں آپ کی کیا رائے ہے, آپ کیا سمجھتے ہیں؟ دیکھیں میرے خیال میں دوبارہ وہی بات کروں گا نا, جس طرح 28ویں ترمیم کے حوالے سے بھی جو ہے وہ تکا کریسی جو ہے وہ کافی چل رہی ہے, ہر بندہ اپنا اپنا تکا لگا رہا ہے. تو مارکیٹ میں اس طرح کی خبریں جو آ جانا جناب آصف علی زرداری صاحب کو ہٹا دیا جائے گا یا بلاول بھٹو کو نااہل کروا دیا جائے گا, میرے خیال میں اس میں کوئی سبسٹنس, کم از کم میرے سورسز سے تو مجھے کوئی سبسٹنس نظر نہیں آتا. یا جناب اس کے اوپر جو ہے پاکستان پیپلز پارٹی کو جو ہے کوئی آرم ٹویسٹنگ کرنے کے لیے شاید اس کو استعمال کیا جا رہا ہے. آئی ڈونٹ تھنک سو. ہاں ٹھیک ہے, فرکشن پوائنٹس ہوں گے, ایسا نہیں ہے کہ فرکشن پوائنٹس نہیں ہوں گے, لیکن پاکستان پیپلز پارٹی کا میرے خیال میں اس نظام میں رہنا, یہ نظام سمجھتا ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی کا اس نظام کے اندر رہنا بہت ضروری ہے, کیونکہ اگر یہ یہاں سے نکل گئے تو ظاہری بات ہے نیکسٹ آپشن کیا بنتی ہے, وہ پھر پی ٹی آئی اور پاکستان پیپلز پارٹی کا اتحاد بنتا ہے. اور پلیز مجھے کوئی یہ مت کہے کہ جناب ایسا ممکن نہیں ہے, کیونکہ یہ سیاست ہے اور سیاست میں ہر قسم کے ممکنات کی گنجائش ہوتی ہے. سو میرے خیال میں یہ نظام جو ہے یہ نہیں برداشت کر سکتا کہ پاکستان پیپلز پارٹی اس سیٹ اپ میں سے نکل کے دوسرے آئل کی دوسری طرف جو ہے وہ چلی جائے. میرے خیال میں نظام اسی طرح چلے گا. ہاں فرکشن پوائنٹس ہوں گے, کچھ لو کچھ دو کی بنیاد کے اوپر میرے خیال میں چیزیں ریزالو ہو جائیں گی. رائٹ. اچھا علینا شکری صاحبہ, یہ جو ظاہری بات ہے مختلف آرائیں جو ہمارے سامنے آتی ہیں, آپ کا کیا اوپینین ہے اس بارے میں؟ فی الحال تو پیپلز پارٹی نے ایک سخت موقف ضرور اپنایا ہوا ہے, آلدو آپ کو کہیں نہ کہیں ایک خاموشی بھی فیل ہو رہی ہوگی, لیکن کہیں نہ کہیں پیپلز پارٹی کے کچھ رہنماؤں کی جانب سے کچھ ایسے خیالات کا اظہار کیا جا رہا ہے جس سے بظاہر نظر آتا ہے کہ جو چارٹر آف ڈیموکریسی آپ کو یاد ہوگا, اس کے ایک نقطے پر پیپلز پارٹی کی طرف سے بہت زیادہ انسسٹنس ہے. سوال پھر یہ بھی اٹھتا ہے کہ پیپلز پارٹی اسی چارٹر آف ڈیموکریسی کے باقی نکات پر کیوں نہیں اسی طرح سے زور دیتی, یا اس کی امپلیمنٹیشن کے لیے پیپلز پارٹی کا وہی ہمیں جو رویہ ہے وہ نظر آئے. لیکن آپ کو میں یاد دلاتی چلوں, بلاول بھٹو صاحب بھی تھے جنہوں نے گزشتہ سال کے آخر میں یہ ضرور کہا تھا کہ ایک پارلیمنٹ سے 2 ترامیم کافی ہوتی ہیں اور مزید کی اب اس میں گنجائش نہیں ہے, اور آئین ایسی دستاویز نہیں کہ جس کو بار بار تبدیل کیا جائے. یہی بلاول صاحب آپ کو 26ویں آئینی ترمیم کے وقت بھی یاد ہوگا جنہوں نے کہا تھا کہ بہتر, اور ان کی خواہش یہ تھی جس کا انہوں نے اظہار کیا تھا کہ جس پہ پارلیمنٹ کی کنسنسس کے ساتھ امینڈمنٹ کی جائے, اور اگر نہ ہو تو وہ کہتے ہیں کہ سیکنڈ آپشن جو کہ ان کا ایک پریفرڈ ایک آپشن نہ ہو, راستہ نہ ہو, لیکن انہوں نے بروٹ میجورٹی کا ذکر کیا تھا کہ بروٹ میجورٹی سے پھر کیسے ترمیم جو ہے وہ لے کر آئی جائے گی. سو وہ بھی بلاول صاحب کو یاد ہونا چاہیے, کیونکہ اب پیپلز پارٹی بہت زیادہ میں نہ مانوں کی رٹ جو ہے وہ لگا بھی نہیں سکتی. وہ برملا یہ بات کافی انسٹنسز پہ کہہ چکی ہے کہ اس سسٹم کے جو گارنٹرز ہیں وہ پیپلز پارٹی ہے, اسی نظام کا حصہ ہے یہ دونوں سیاسی جماعتیں, نون لیگ اور پیپلز پارٹی, جن کو ساتھ اکٹھے بٹھایا گیا 2024 کے الیکشنز سے قبل ہی. آپ پی ڈی ایم 1 کے وہ دور یاد کیجئے, تو یہ دونوں جماعتوں نے ساتھ چلنا ہے. ان کے حوالے سے تاثر عوام پہ میں بھی زور پکڑ چکا ہے کہ یہ ایک ہی سکے کے 2 رخ ہیں, اور انہوں نے ساتھ ہی معاملات کو آگے لے کر بڑھنا ہے. پیپلز پارٹی اپنے تئیں نہ اس نظام سے باہر نکل سکتی ہے اور نہ ہی بہت زیادہ مخالفت کسی بھی اس, چاہے وہ ترمیم کا ہی معاملہ کیوں نہ ہو, بہت زیادہ مخالفت رکھ نہیں سکتی ہے, اپنے موقف پہ بہت دیر برقرار رہ بھی نہیں سکتی. سو ایونچولی اگرچہ ابھی بھی بلاول بھٹو صاحب نے ایک سخت یہ ضرور سٹانس اڈاپٹ کیا ہے کہ ان کی اجازت کے بغیر پیپلز پارٹی اس ترمیم کے لیے حمایت نہیں کرے گی اس ترمیم کی, لیکن بہت زیادہ دیر تک پیپلز پارٹی اپنے موقف پر قائم نہیں رہ سکتی, کیونکہ لوگوں میں یہ تاثر ضرور پیپلز پارٹی کے حوالے سے ہے کہ پیپلز پارٹی ایونچولی یہ تمام جماعتیں پرانی تنخواہ پر ہی کام کرتی ہوئی دکھائی دیں گی. قاضی صاحب آپ بڑا بلاغ تبصرہ کرتے ہیں, ظاہری بات ہے مختلف اوپینینز ہیں جو ہمارے بہت سے آنریبل کولیگز نے ہمارے ساتھ رکھے ہیں, سامنے رکھے ہیں, جو اس پروگرام کا حصہ ہے. آپ کی کیا رائے ہے اس حوالے سے؟ رہی بات پیپلز پارٹی کی ریزرویشن کی, ان کی ریزرویشن تو ہیں 18ویں ترمیم کی وجہ سے جو فنڈز کا فلو تھا وہ بے شمار ادھر کراچی یا سندھ میں گیا, وہ نیچے ٹرکل ڈاؤن ہوا. وہ کراچی کی جا کے آپ حالت دیکھ لیں کہ کیا جو بہت بڑا جسے کہا جاتا تھا کہ جی ہم نے بڑا صوبوں کو خود مختاری دے دی ہے, تو جو حالت ہے کراچی کی آپ وہ دیکھ لیں. وہ میں کوئی صوبائی خود مختاری کی مخالفت کی بات نہیں کر رہا, لیکن وہ صوبائی خود مختاری کم اور اشرافیہ کی خود مختاری زیادہ تھی, اور اس کی معیشت پر کوئی فرق پڑا ہو تو پڑا ہو. عام آدمی کا ہم نے جو کراچی میں دیکھا ہے اس کا انفراسٹرکچر دیکھ لیں, کوئی نہیں پڑا. اب رہی بات کہ کیا وہ مانیں گے یا نہیں مانیں گے. دیکھیں موجودہ پارٹیوں کی سوشل بیس ایک پارٹی کی ہے, وہ ہے پی ٹی آئی, اور پی ٹی آئی بھی اس کی سوشل بیس اس لیے افیکٹو نہیں رہی کیونکہ سوشل وہ جو ڈاؤن ٹراڈنس کی یا جو
بنیادی جو ڈیمانڈز ہیں وہ اس سے دور رہی. ہر چند کے ان کے ساتھ زیادتی ہوئی, ان کی سیٹیں تھیں, ان کا الیکشن جو ہے وہ چھینا گیا, اور بہت سے سب کچھ ہوا, لیکن کیا کوئی سوشل بیس رہ گئی ہے؟ دیکھیں اب میں نے خود زرداری صاحب کو ایک دن سنا تھا کہ انہوں نے کہا تھا کہ ہی ہیز اے ویری گڈ بزنس سینس. تو جب بزنس بھی بڑی اچھی چیز ہے, کرنا چاہیے, مگر سیاست اور بزنس جس دن آپ ان کو مکس کر دیتے ہیں تو سیاست آہستہ سے چلی جاتی ہے, سوشل بیس بھی چلی جاتی ہے, پھر آپ ایک بہت کامیاب کاروباری انسان بن جاتے ہیں. تحریکیں لیڈر چلاتے ہیں, کاروباری حضرات نہیں. مالک صاحب یہ جو اوور آل اب جو بھی خط و خال آپ نے بتائے ہیں, اگر اختصار سے آپ بتائیں آپ کے نزدیک یہ 28ویں ترمیم کے بعد, یا کہ جی ملک وفاق بڑا کمزور تھا جی اس کو مضبوط کر دیا گیا ہے, جمہوری ادارے بڑے کمزور تھے وہ مضبوط ہو گئے, یہ فیکٹر واقعی نظر آئے گا, یا یہ اٹ از مور اباؤٹ کنوینئنس اور کریکٹنگ اے رانگ پرہیپس دیٹ واز ڈن ان 18th amendment? It is not about correcting the system, it's about controlling the system. All right. یہ جتنی چینجز آپ کو نظر آ رہی ہیں یہ ایک ایبسولوٹ کنٹرول کی گیم, ایبسولوٹ کنٹرول جوڈیشری کا, ایبسولوٹ کنٹرول ایگزیکٹو کا, کنسیڈریبل کنٹرول فائنانسز کا, اور بیسکلی میسج بڑا کلیئر ہے کہ اگر آپ نے اف یو وانٹ ٹو کیپ پلئنگ دا بال, اور آپ چاہتے ہیں کہ آپ اپنے اپنے صوبے میں حکومت میں رہیں اور آپ کی وہاں کی خوشگوار زندگی میں کوئی خلل نہ پڑے, تو پھر جو سینٹر کی چیز ہے اس پہ بھی خلل نہ ڈالیں, اس کو بھی بہتر کریں. فیصلہ یہ ہوا ہے کہ سینٹر کو مضبوط کرنا ہے, صرف فائنینشلی نہیں, پاور وائز اینڈ ایز دا سینٹرل اتھارٹی, اور یہ نظام کا بیسک آبجیکٹو ہے. اچھا رائٹ. منظور علی خان صاحب اس بارے میں آپ کی کیا رائے ہے, آپ کیا سمجھتے ہیں؟ دیکھیں میرے خیال میں یہ بیلنس آف پاور کی ایک جو ڈیبیٹ ہے یہ بڑی ایک پرانی ڈیبیٹ ہے کہ جناب پارلیمنٹ سپریم ہے یا جوڈیشری, اور یہ میرے خیال میں پاکستان کے اندر بھی کئی سالوں سے جو ہے یہ ڈیبیٹ چلتی آئی ہے. ہاں اس وقت آپ کو ماننا پڑے گا کہ بیلنس آف پاور جو ہے وہ ایک سائڈ کے اوپر یعنی کہ ایگزیکٹو کی طرف جو ہے وہ ٹلٹ ہو گیا ہے. جوڈیشری کی اگر آپ افتخار چودھری صاحب کا وہ پورا ٹینیور دیکھیں اینڈ کانسیکوینٹلی آگے ثاقب نثار اور یہ تمام جو عہدے ہیں جب جو ٹینیورز ہیں اگر آپ اس میں دیکھیں تو ٹلٹ جو ہے وہ جوڈیشری کی طرف زیادہ ہو چکا تھا. لیکن دوبارہ وہی بات ہے نا, یہ ایک ڈیبیٹیبل بات ہے کہ ایکچولی پرفیکٹ بیلنس جو ہے ان دونوں کے درمیان آپ کس طرح ڈھونڈیں گے جس میں دونوں سائڈ جو ہیں ایک دوسرے کے اوپر چیک اینڈ بیلنس رکھ سکیں. لیکن ڈیفینیٹلی میرے خیال میں جو 26ویں اور 27ویں آئینی ترمیم ہے جو آپ کا بیسک کوشچن تھا, میرے خیال میں اس سے ٹلٹ جو ہے وہ ایک طرف ہوا ہے, اور ظاہری بات ہے جب بالکل ایک طرف اگر ٹلٹ ہو جاتا ہے تو اس سے نقصان جمہوریت کا ہوتا ہے. رائٹ. اچھا علینا شکری صاحبہ, یہ جو ظاہری بات ہے مختلف آرائیں جو ہمارے سامنے آتی ہیں, آپ کا کیا اوپینین ہے اس بارے میں؟ جی 26ویں اور 27ویں آئینی ترمیم جس طرح ہم بات بھی کر رہے ہیں, جس طرح جتنی اجلت میں یہ ترامیم لے کر آئی گئی, جس طرح سے آپ نے دیکھا کہ کچھ ارکان اسمبلی نے اپنی پارٹی لائن کی خلاف ورزی کرتے ہوئے ووٹ جو ہے ان ترامیم کو جو ہے وہ اپنی حمایت اس میں انشور کی, رات گئے پارلیمنٹیرینز لائک آئی سیڈ سر جوڑ کے بیٹھ کے یہ ترامیم کراتے نظر آئے.